یہ ہے اسپین، یہ ہے آسٹریلیا اور یہ باقی سارے یورپ کے ملک، پوری دنیا۔ We are here blocking now the roads in Tel Aviv. We will not agree to starvation of people. We will not agree to killing children. This is done by آج our پوری دنیا میں ایک ہی منظر ہے، لوگ غزہ میں ہو رہے بھوک، ظلم اور بربریت کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ الحمدللہ آخرکار پوری دنیا انسانیت کے نام پر جاگ رہی ہے، چاہے مذہب، ملک، رنگ یا نسل کچھ بھی ہو، آج انسانیت سب سے اوپر ہے۔ یہ نظارے ثابت کر رہے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے تمام اختلافات کے باوجود مظلوم پر ہو رہے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے لیے شاید اتنا برا وقت پہلے کبھی نہیں آیا۔ سوچئے، پورا یورپ جو کبھی اسرائیل کا پکا سپورٹر اور اتحادی تھا، جو غزہ اسرائیل جنگ میں اس کی مالی اور سفارتی مدد کر رہا تھا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی ہی عوام کو لگاتار احتجاج اور بائیکاٹ سے پریشان ہو کر ایک ایک کر کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہا ہے، یعنی اسرائیل اور فلسطین 2 الگ الگ ملک ہوں گے۔ موجودہ حالات میں فلسطین کے لیے بڑی خبر ہے، کیونکہ انہیں ایک بار اپنے گھروں میں پرامن جینے کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ وہ باقی فلسطین کو بھی آزاد کر لیں گے، لیکن اس وقت اپنے سروائیول کے لیے ان کے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پچھلے 6 مہینے سے غزہ میں کھانا، پانی اور میڈیکل ایڈ تک بلاک کی گئی ہے۔ اب جا کر جارڈن، UAE اور سعودی عرب کو مدد بھیجنے کی اجازت ملی ہے، لیکن یہ کوئی استثنائی حل نہیں ہے۔ آخر یہ مدد کتنے دن چلے گی؟ آج بھی روزانہ سینکڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز اتنی حد پار کر چکی ہے کہ بلڈنگ کو اپنے فن کے لیے اڑاتی ہے، جی ہاں، اپنے فن کے لیے۔ ایک ویڈیو جو میں یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے بلر کر رہا ہوں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 لوگ اپنے بچے کے جینڈر ریویل کے لیے غزہ کی ایک بلڈنگ کو دھماکے سے اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں، جبکہ اسی دھماکے میں نہ جانے کتنے بے گناہ معصوم فلسطینی مارے گئے۔ اسی ظلم کے خلاف آسٹریلیا کے لوگوں نے اتحاد رچ دیا۔ 3 اگست کو میلبرن اور باقی شہروں میں آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا۔ غزہ کے حق میں قریب 3 لاکھ لوگ جمع ہوئے، جو آسٹریلیا کی آبادی کے حساب سے بہت بڑا آنکڑا ہے۔ سب سے بڑا جماوڑا 25,000 لوگوں کا تھا، جو CBD سے اسٹیٹ لائبریری ہوتے ہوئے کنگ اسٹریٹ برج تک پہنچا۔ حکومت نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن عدالت نے یہ کوشش ریجیکٹ کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ ہوا، پوری دنیا نے اسے لائیو دیکھا اور حکومت پر اتنا پریشر پڑا کہ انہوں نے فوراً $20 ملین کی مدد یونیسیف جیسے اداروں کو غزہ کے لیے دینے کا اعلان کر دیا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ستمبر 2025 تک کینیڈا، فرانس اور UK فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کر دیں گے۔ یہ بدلاؤ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ان ملکوں میں ڈیموکریسی اب بھی زندہ ہے اور عوام کی رائے معنی رکھتی ہے۔ دوسری وجہ ہے یوکرین وار۔ یورپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے خلاف کھڑا کر دیا، مدد کی اور پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ یورپ کو ڈر ہے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اب اپنی پالیسی اپنے مفاد میں بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ اسرائیل یا امریکہ کے۔ سلووینیا، ناروے، آئرلینڈ، اسپین پہلے ہی فلسطین کو مان چکے ہیں۔ اگر پورا یورپ فلسطین کو الگ ملک مان لیتا ہے تو فلسطین ایک خود مختار ریاست بن جائے گا، یعنی کہ اپنے فیصلے خود کرنے والا، اپنے اتحاد اور اپنے دشمن چننے والا۔ یہ UN کا ممبر بنے گا، اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا، اپنے سفارت خانے کھولے گا
अपना पासपोर्ट होगा और दुनिया इसे मुतनाज़ा इलाका नहीं बल्कि ख़ास रियासत मानेगी। IMF वर्ल्ड बैंक से मदद मिलेगी। गूगल मैप्स पर इसका नाम दर्ज होगा। सबसे अहम, फ़लस्तीनियों को एहसास होगा कि वो अपने मुल्क में आज़ाद है। लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल और अमेरिका अब भी इसके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कह दिया कि वो हर हाल में गज़ा पर कब्ज़ा करेगा। और सच ये है कि अगर यूरोप फ़लस्तीन को मान भी ले तो ज़मीनी हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक फ़लस्तीन के पास अपनी डिफेंस ताकत नहीं होगी, वरना इजराइल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। ये वही मुल्क है जो यमन, लेबनान, ईरान पर हमला कर चुका है। तो यूरोप का ये कदम जंग से थोड़ी देर की राहत तो बन सकता है, लेकिन इजराइल के असर को पूरी तरह ख़त्म नहीं करेगा। सच कहूँ तो यूरोप अपनी अवाम को सिर्फ एक तसल्ली दे रहा है, क्योंकि सितंबर आते आते शायद वहाँ कुछ भी ना बचे। अगर वाकई सीरियस है तो इजराइल को बराबरी की टक्कर देनी होगी, जैसे ईरान ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी है, मुजाहिरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर भी आने वाले महीनों में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इंसानियत के नाम पर एकजुट हो रही है, जो असल मकसद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के सारे मुसलमानों की जान, माल और इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाबों को शेयर करें।